کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے۔ نمبر 1 شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں، the month of Ramadan has come، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، a blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast, in it the gates of heaven are open، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، دل نرم ہو جاتے ہیں، فیوریبل انوائرمنٹ ہے ٹو چینج، اینڈ ان اٹ دا گیٹس آف ہیل فائر آر کلوز، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اینڈ ان اٹ دی ڈیولز آر چینج، اور جو شیاطین ہے، شریر شیاطین ہے، وہ چین کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوتی ہے، اینڈ ان اٹ از اے نائٹ دیٹ از بیٹر دین 1000 month، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، thus whoever is deprived of its good is truly deprived، لہٰذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ایک بدبخت انسان ہے، ٹرولی ڈپرائیوڈ انسان ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے اس کی زندگی میں۔ تو اس لیے ابھی سے ایسے گریٹ منتھ کی محنت ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے پلان بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ جیسے آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جی تقوی کی دعائیں، میرے اندر اس کی کمی ہے، تو تقوی کی دعائیں نکالیں، رسول اللہ کی سکھائی ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں، آج سے یاد کرنا شروع کریں، ٹائم نکال کے۔ آپ کو ایک ٹاسک بھی مل جائے گا، فضولیات سے بھی ہٹ جائیں گے ہم، فضول ایکٹیویٹیز سے، اور انشاءاللہ تقویٰ بھی بلڈ ہوگا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے۔ ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلماتہ۔ تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں۔ جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے۔ پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ سرچ کریں وہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے۔ اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق۔ پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، پھر ظاہر ہے استغفر اللہ توب الیہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں۔ ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی، ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے، اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو۔ اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے، برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے۔ بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کریں کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا سوشل پرابلمس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہندوازم اور باقی مذاہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ جب سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکلٹی سے۔ اسلام نہ صرف انڈیویجول ویلفیئر کی بات کرتا ہے، پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے، اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویلفیئر کے لیے نقصان دہ ہے وہ بین کرتا ہے اسلام۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کلیم کرے، میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا۔ کیوں نہیں پہنو گے بھائی؟ میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں۔ کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہ نہیں رکوں گا، کیونکہ میں بڑی ایزیلی نکل سکتا ہوں۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے، اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا، ٹھیک ہے، اس میں ڈسپلن خراب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے
تو آپ لا کو توڑیں, سمپل ایز دیٹ. اور لا کو توڑنا پبلک ویلفیئر کے نقصان میں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی تو گارنٹی دے رہے ہیں جی کہ نہیں جی میں نہیں کبھی, اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی گارنٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا, پبلک ویلفیئر کا نقصان ہوگا. سیٹ بیلٹ جسٹ بیکاز میں ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا, پہلی تو بات یہ کلیم بھی غلط ہے, مجھے کیا پتا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے, لیکن چلو مان لو جی مجھ سے نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ, میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں, تو آپ لا توڑیں نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ نہیں پہنیں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ذمہ داری کون لے گا. تو پبلک ویلفیئر یاد رکھیں. اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انڈیویجول ویلفیئر تو ہے ہی, جیسے مرد اور عورت کا اختلاط وہ پبلک ویلفیئر میں. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, وہ پھر اس کا ایک الگ جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے. اگر آپ انہارمڈ ہیں اور آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اپوزٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے. اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی, ایسی بات نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم, چلو شروع میں یو ٹرائی ٹو بی رسپیکٹفل اینڈ آل دیٹ, اور رسپیکٹفل ہی ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ نے خود سٹوری سنی ہوں گی, کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیت شروع کرتے ہیں, پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے, تو وہ نقصان ہے. اس سے آپ کا سائیکولوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے, فزیکلی بھی ہو رہا ہے, ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں, آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے, لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, مجھے لگا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھی یا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھا, تو اگین نقصان ہو گیا. آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا اپنی, تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں, میں کنٹرول کر لوں گا, لیکن اگلی پارٹی وٹ اف دے اٹیچ ایموشنز ود یو, پھر کیا ہوگا, پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے. اور ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ پروفیشنلی نہیں چلتا. ہم نے کئی بار ایسی کیس سٹڈیز ہمارے سامنے آئیں, ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ کسی کو ورکنگ پلیس میں کوئی پسند آ گیا, آفس میں کوئی پسند آ گیا, کہیں اور کوئی پسند آ گیا, اور وہ اس حد تک پسند آنے لگا, ابسیس اس حد تک ہو گئے وہ کہ اب وہ شخص یا وہ خاتون ان کا توجہ کا مرکز بن گئی یا مرکز بن گیا. اس سے پھر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں, اس سے پرفارمنس بھی ڈسٹرب ہوئی, رات کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہوئیں, کیونکہ ہر وقت سوچنا, پھر اپروچ کرنے کی کوشش کرنا, یہ ٹائم ویسٹیج. اسلام نے ایسی خرافات کو ٹائم ویسٹیج قرار دیا کہ یہ آپ پرپز سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے, میرڈ لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر ایک کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, میرا پوائنٹ سمجھیں. جب آپ مرد اور عورت کا اختلاط انٹرمنگلنگ کرائیں گے تو ایسے کیسز سامنے آئیں گے, کوئی کسی پہ نظر ڈالے گا, کوئی کسی کو پسند کرنا شروع کر دے گا. ایسے ہی آپ بلا وجہ کیوں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ تو دیٹس وائی اسلام نے بہت سوچ سمجھ کے, اسلام کے جو جتنے احکامات ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے بھی ہیں, انڈیویجول ویلفیئر کے لیے بھی ہیں. اب کو ایجوکیشن میں کرنا کیا ہے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہے کیا کریں. پریکٹیکل اس کے بہت سے سلوشنز ہیں انشاءاللہ. ایک فارمولہ ہمیشہ ہم یوتھ کلب میں راجہ ضیاء الحق بھائی نے ایک فارمولہ بھی نکالا ہوا ہے, PPL فارمولہ, PPL, P فار پرپسفل, دا سیکنڈ P فار پبلک اینڈ L فار لمیٹڈ. یاد رکھیں کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کرنی ہے, نان محرم سے, تو نمبر 1 وہ پرپسفل ہونی چاہیے. پرپسفل سے مراد ہے کہ واقعی ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس انٹریکشن کی. جیسے ظاہر ہے کہ اکثر فیمیلز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے میل سے, لیکن اٹ شوڈ بی پرپسفل, یا میل کو فیمیل سے. نمبر 2 اٹ شوڈ بی پبلک, سیکنڈ پیس فار پبلک. اکیلے میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب دو نان محرم آپس میں بات کرتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اگر یہ میں اس کو چسکا کہوں یا ایڈکشن کہوں, اگر یہ کسی کو لگ جائے اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کی, تو یہ نہیں جاتی, یہ بہت مشکل سے جاتی ہے, اور یہ اچھا خاصا ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا, اچھا خاصا نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا. اوکے, یہ ایک ایڈکشن ہے ٹو چیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر, کیونکہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین از اے ویری ایڈکٹیو کیمیکل, مزہ آتا ہے نا, ظاہر ہے وہ سارا پلیجر آتا ہے, پلیجر کیمیکل ہے. تو پبلک ہو جب بھی ہو, یعنی لوگوں کے سامنے, یہ اسکالرز بھی یہی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹپ دیتے ہیں, پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی چیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یوتھ کلب کے, ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں, ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے, پرپسفل. نمبر 2, no one is allowed to personal message any female. یہ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہیں, وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی کسی سسٹر کے ساتھ.
جس نے کسی کو پرسنل میسیج کیا تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے اگر پتہ لگ جائے کہ پرسنل میسیج کیوں کیا ہے. اسٹرکٹ رولز ہیں, اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے. تو یہی رول ہمیں زندگی میں بھی لگانا چاہیے کہ سب کے سامنے بات ہو, پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹرائی اور بیسٹ کے پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اسپیشلی میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ وہ فتنہ ہے, دیٹ ٹیکس ون اوے, اور کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے. خصوصاً رات کے ٹائم پہ انسان, آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو کس نیت سے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, رائٹ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.